الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ دوستوں اور بزرگوں، مولانا منظور مینگل صاحب کا ایک اور بیان کل رات کو شائع ہوا، جس میں مولانا مینگل صاحب ایک اور جرأت، جسارت اور اٹیک اور بے ادبی امام علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ کے اوپر کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں کہ مولانا مینگل صاحب نے جو دعوی قائم کیے تھے شروع میں، ان میں سے کسی ایک دعوے کا انہوں نے ثبوت نہیں دیا۔ شروع میں ان کے یو کے آنے سے پہلے میں نے، پھر مولانا عبدالحلیم صاحب نے اور پھر مفتی صدر الدین صاحب نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں، اور ان ویڈیوز میں ان سے بنیادی سوال کیے گئے۔ یہاں ان تک رسائی کچھ لوگوں نے کوشش کی پہنچنے کی، اور علمی وقار کے ساتھ اور علمی دیانتداری کے ساتھ بیٹھ کر افہام تفہیم اور بھائیوں کی طرح بیٹھ کر ان کو زیر بحث لانے کی کوشش کی۔ اصل جو مسائل تھے ان سے مولانا مینگل صاحب بھاگ رہے تھے، یہاں تک کہ جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ یہ 3 دور کا واقعہ، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ 3 دور سے گزرے، اور آخری دور کی مقدار صرف چلہ ہے، اور اس چلے میں وفات بھی شامل ہے، مرض الوفات، ظاہر ہے آدمی بیمار بھی ہوتا ہے، اور اس میں ان کی خدمات ہیں۔ پہلا دور معتزلہ کا دور ہے، اعتزال والا۔ دوسرا دور فوٹو سٹیٹ سنیت کا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جرم! اور اسی فوٹو سٹیٹ سنیت کو جماعت اشاعرہ نے آگے بڑھایا، اور خاص کر کے انہوں نے نام لے کر علامہ تفتازانی رحمہ اللہ کو بار بار نشانہ بنایا، اور اس نئی کلپ میں انہوں نے کئی دعوے کیے۔ تو میں کچھ آپ کو سناتا ہوں، اگرچہ انہوں نے ہمیں مخاطب نہیں کیا ہے، مخاطب کیا ہے مفتی صدر الدین صاحب کو۔ اب مفتی صدر الدین صاحب جواب دیں نہ دیں وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہم ان کی باتوں کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں تاکہ ہم تک جو لوگ میسیجز بھیج رہے ہیں، جن لوگوں کے پیغام پہنچ رہے ہیں، اور جن لوگوں کی تشویش کا اظہار پہنچ رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں کے کچھ بزرگوں نے، وہ بزرگ جو بزرگوں کے بزرگ ہیں، جو اکابر دیوبند کے صحبت یافتہ ہیں، اور یہاں تک میرے خود سنا ہے ایک بزرگ سے کہ پوری رات 1 منٹ تک نیند بھی نہیں آئی اس بیان کو سن کر۔ اللہ اکبر! لہٰذا انشاءاللہ اس مسئلے کو آگے بڑھایا جائے گا، اور تیزی کے ساتھ بڑھایا جائے گا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہم نے سوچا ہوا تھا کہ بس یہ پاکستان پہنچ کر اپنا کام شروع کر دیں گے، اور جو ہم نے وضاحتیں طلب کی ہیں وہ نہیں ملی، بس آگے کام چلائیں۔ ہمارا ارادہ تھا قادیانیت پر ایک باقاعدہ پوری سیریز بنانے کا، اب اس پر انہوں نے ہمیں ملتوی کر دیا۔ اب مولانا مینگل صاحب کو ابھی علمی گرفت سے چھٹکارا نہیں حاصل ہوگا۔ ہم انشاءاللہ ان کا تعاقب جاری رکھیں گے، اور ایک ویڈیو کی شکل میں نہیں، کئی ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی۔ دیکھیں، مولانا مینگل صاحب کے اصل دعوی کو بھولنا نہیں ہے، کیونکہ یہ ابھی خلط مبحث کر رہے ہیں۔ خلط مبحث کس طرح؟ شروع میں بحث صفات باری تعالیٰ تھی
کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے. اور امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کے اعتزال چھوڑ کر جو دور شروع ہوا، جو کہ آخری دور ہے اور ان کے خیال اور زعم میں دوسرا دور ہے، انہوں نے اس کو فوٹوسٹیٹ سنیت یعنی آرٹیفیشل فیک نقلی سنیت تعبیر کر کے کہا کہ بعد والے اشاعرہ نے اسی کو آگے کیا اور اسی کے اوپر اپنی بنیاد ڈالی ہے. تو اس سے بھاگنے کے لیے اب انہوں نے ایک نیا مسئلہ شروع کر دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کا، حالانکہ اصول عقائد میں سے یہ ہے ہی نہیں ہے. بہرحال چونکہ یہ چور دروازے ہیں جن کو بند کرنے ہیں اور اصل مسئلے کے اوپر ان کو لگانا ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ ان چیزوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں، ایک ایک بات کا انشاءاللہ ان کو جواب دیا جائے گا، چاہے وہ مختصر المعانی کی عبارت ہو. کئی طلباء نے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. انشاءاللہ حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب اس کے اوپر ایک مفصل ویڈیو بنانے والے ہیں. تو میں کچھ آپ کے سامنے معروضات رکھوں گا. ایک تو یہ کہ فوٹوسٹیٹ سنیت قرار دے کر پوری امت کے جذبات، علمی وقار اور عقائد کے ائمہ اور کتب کے اوپر کیچڑ اچھالا. اور مولانا مینگل صاحب نے اشاعرہ کی کتب کو گندگیوں سے تعبیر کیا، اور ساتھ ساتھ میں ضال مدل جیسے الفاظ اختیار کیے علامہ تفتازانی رحمہ اللہ جیسے امام کے لیے. اور جہاں تک یہ باتیں ہیں کہ ان کے اوپر جو اعتراضات ہیں، جس طرح میں نے کہا انشاءاللہ ویڈیوز بنائی جائیں گی اور ایک ایک اعتراض کا جواب بھی دیا جائے گا. مولانا مینگل صاحب کو ابھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور پاکستان کے جید علماء بھی متوجہ ہیں، حتیٰ کہ ان کے شاگردوں میں کچھ ایسے متکلم ہیں جو پاکستان کے بڑے متکلمین میں ان کا شمار ہوتا ہے. انشاءاللہ اللہ کرے وہ بھی متوجہ ہو جائیں اور وہ اپنے طلباء کو تیار کریں اور اس فتنے کے تعاقب کے لیے میدان میں آئیں انشاءاللہ، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اور جس طرح میں نے کہا شروع میں، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کہا یہ بندہ ہمارا نہیں ہے، یہ میرے الفاظ تھے اور میں اسی پر ابھی قائم ہوں. اور جو انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ معافی نامہ، ایک وضاحت یہ بھی کر دوں کہ کوئی معافی میری طرف سے اور مولانا عبد الحلیم صاحب کی طرف سے نہیں آئی. ہم اپنے موقف پر اس وقت بھی قائم تھے، اب بھی قائم ہیں کہ مولانا منظور مینگل صاحب وہابی، سلفی، ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے عقائد کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے اکابر کے نظریات اور ان کے عقائد اور ان کا جو منہج ہے اس سے منحرف ہیں. دیکھیں، ایک تو مودودی صاحب کے اوپر ان کا کلپ ہے کہ انہوں نے کہا 3 باتیں کہی. نمبر 1 بڑا آدمی تھا، نمبر 2 احترام میں کرتا ہوں مودودی صاحب کا، اور نمبر 3 قدر کرتا ہوں. اس کے اوپر انشاءاللہ ایک بہت مفصل اور پوری تحقیق کے ساتھ محقق ویڈیو انشاءاللہ منظر عام پر ہمارے چینل پر آئے گی، جس میں یہ ثابت کیا جائے گا کہ مولانا مینگل صاحب کو جس کو ضال مدل کہنا تھا اور جس کو گمراہ کہنا تھا اور جس کے خلاف بولنا تھا، وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں احترام کرتا ہوں، اور جن کا احترام ان کے اوپر لازم تھا اور جن کے کام کو سراہنا تھا، وہاں وہ ضال مدل اور گمراہی اور گندگیوں سے پوری اشعریت کو اور عرب و عجم کے اہل السنہ متکلمین کے جذبات کو، ان کی خدمات کو مجروح کر رہے ہیں. ایک مودودی صاحب کا. دوسرا، حیات الانبیاء کے اوپر کچھ الگ الگ جہتیں ہیں. ایک تو پاکستان کے علماء سے کچھ میسیجز آئے کہ مولانا مینگل صاحب نے حضرت مولانا حجت الاسلام قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کے اوپر ایک الزام لگایا ہوا ہے. وہ یہ کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے انتقال شریف کے منکر تھے، جو کہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے اوپر.
اور مولانا منظور مینگل صاحب کی گرفت اس پر بھی ہونی ہے، چھوڑا نہیں جائے گا۔ پہلے ہم نے سوچا ہے کہ اس مسئلے کو جہاں تک کیا گیا اس کو یہاں تک رکھا جائے، لیکن چونکہ مولانا مینگر صاحب ابھی چڑھائی کر رہے ہیں، ابھی خود نکل کر جذبات میں آ کر غصے کی حالت میں چیلنج کر رہے ہیں سب کو، اس لیے انشاءاللہ اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ جس طرح میں نے کہا، پاکستان کے اونچی سطح پر، وفاق کی سطح پر اس مسئلے کو باقاعدہ زیر بحث، اب جس طرح ہم ابھی بات کر رہے ہیں، زیر بحث لایا گیا، اور وہ بھی انشاءاللہ ان کے اوپر گرفت ہونی ہے۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو انصاف کی توفیق عطا فرمائے، ان بزرگوں کو، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اوپر ان کا تعاقب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو لگام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو عجب کی باتیں ہیں، تکبر کی باتیں ہیں، حیا اور وقار سے تجاوز کر کے اس طرح کی باتیں ہر وقت کرنا، اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی صاحب دل، کوئی بڑا بزرگ ان کو باقاعدہ لگام دے، تاکہ امت اس فتنے سے بچے۔ دیکھیں، حافظے سے آدمی بڑا نہیں ہوتا، قوی حافظے سے فہم نہیں آتا، قوی حافظے سے آدمی حق پرست نہیں بنتا۔ قوی حافظہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک کمال ہے، لیکن جب فہم، حق پرستی، انصاف نہ ہو تو پھر یہ کمال نہیں رہتا، بلکہ یہ امت کے نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ اب دیکھیں، پہلی بات، مولانا مینگل صاحب نے مفتی صدر الدین کا مذاق اڑایا ہے، اور اس کا جواب دینا مفتی صدر الدین کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں اپنے دفاع کا ذمہ دار ہوں، اور وہ اپنے دفاع کا ذمہ دار ہیں۔ ہاں، اگر قصوروار ہوں میں، تو پھر دفاع کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں رجوع اور توبہ کا ذمہ دار ہوں۔ لیکن ان کی کچھ ذلہ لسانی، یا جہاں ان کی زبان پھسل گئی، اعراب غلط ہو گیا، مثلا ایک نام کے ضبط میں، محدث کے نام کے ضبط میں، یا یہ کہ انہوں نے مد ظلہ کے بجائے مد ظلہ کہہ دیا، اس کو کافی یعنی ان کے خلاف ایک تانے کا ذریعہ بنا دیا۔ اب خود ان کا حال سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجزاء سیئة سیئة بمثلها فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها ہونا چاہیے۔ مولانا منظور مینگل صاحب کہہ رہے ہیں وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلها۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے سا کو سین بنا دیا، بمثلها۔ اور چلو ٹھیک ہے، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، اردو کا تلفظ قرآن شریف میں لے آتے ہیں، بعض بڑوں نے بھی اس طرح کیا ہے، لیکن با حرف جر کہاں سے آ گیا؟ قرآن شریف کی تلاوت یہ کر رہے ہیں، قراءت حفظ والی ہے، جس طرح انہوں نے آگے پیچھے دوسری آیات میں حفظ والی قراءت کی ہے، تو یہ با حرف جر کہاں سے آ گیا؟ اس لیے مولانا منظور مینگل صاحب، آپ خود اپنے گریبان میں جانگ کر دیکھیں کہ آپ خود قرآن میں غلطیاں کر رہے ہیں، اور مفتی صدر الدین کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جہاں ان کی زبان پھسل گئی تو یہ مناسب چیز نہیں ہوا کرتی۔ اگر آپ یہ ان کا استہزاء نہ کرتے تو میں آپ کا جواب اس طرح نہ دیتا، لیکن چونکہ آپ نے کیا، اس لیے میں نے اسی آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ کی یہ نشاندہی کی کہ آپ نے یہ آیت غلط پڑھی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، پہلے میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو میں نے اختلاف کیا، صرف میں نے نہیں کیا، علماء محققین قربان جاؤں ان پر، ان کی تحقیقات پر، ہم طالب علم ہیں۔ ملاحظہ فرما لیں، یہ حضرات جو تفتازانی کی وجہ سے مجھے اہل سنت والجماعت سے خارج بھی قرار دیا، دیوبندی سے بھی خارج قرار دیا، وہ ہمت کر لیں، انشاءاللہ قیامت تک وہ اس کا جواب ان سے بنے گا بھی نہیں۔ اب کہہ رہے ہیں پہلے میں علامہ تفتازانی رحمۃ
کہ علامہ تفتازانی سے جو میں نے اختلاف کیا تو محققین سے ثابت کریں گے، تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ضرور انشاءاللہ نکل کر ویڈیوز بنائیں اور اس بات کریں کہ علامہ تفتازانی نمبر 1، جس طرح آپ نے کہا اس ویڈیو میں سنیں۔ تفتازانی کا قلم بھی گندا، سوچ بھی گندا، اور حمایت کرنے والوں کی سوچ بھی گندا۔ افسوس کی بات ہے تفتازانی تو اب ہمت میں آ گئی، لیکن یہ مثالیں آپ نے دیکھی نہیں۔ تفتازانی کا قلم بھی گندا، سوچ بھی گندا، اور حمایت کرنے والوں کی سوچ بھی گندا۔ افسوس کی بات ہے تفتازانی، اب دیکھیں، تفتازانی کا قلم بھی گندا، سوچ بھی گندی، اور حمایت کرنے والے بھی گندے، حمایت کرنے والے بھی گندے۔ اللہ اکبر، کتنے یعنی گہرے جملے، اور کتنی جسارت، کتنی جرت۔ تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کی جائے گی، آگے دیکھیں۔ تو جیسے تفتازانی صحابہ کا دشمن ہے، لگتا ہے کہ مفتی صاحب اس طریقے پر آپ بھی ہے۔ مفتی صدر الدین کو کہہ رہے ہیں کہ جیسے تفتازانی صحابہ کا دشمن ہے تو مفتی صدر الدین ایسے ہی ہے، ایسا کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو علامہ تفتازانی رحمہ اللہ کو صحابہ کا دشمن قرار دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی انشاءاللہ ان کا تعاقب نہیں چھوڑا جائے گا۔ جس طرح میں نے کہا، یہ بات تحقیقی باتوں کی ابھی نہیں ہے، یہ ہوں گی انشاءاللہ، آپ کے سامنے عبارتیں آئیں گی، اور تفتازانی رحمہ اللہ کی وہ عبارتیں آئیں گی جن سے انہوں نے صدیوں تک جو عبارتیں استعمال ہوئی ہیں صحابہ کے دفاع کے لیے، یہ کہہ رہے کہ صحابہ کا دشمن ہے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ علامہ تفتازانی کو ایک طرف اگر آپ ان کا پہلا کلپ کے شروع میں سنیں، وہ کہتے ہیں حضرت اقدس علامہ تفتازانی رحمہ اللہ۔ اب دیکھیں، حضرت تعریفی کلمہ، اقدس علامہ تفتازانی رحمہ اللہ دعا بھی دے رہے ہیں۔ کیا صحابہ کے دشمنوں کے لیے دعا کی جاتی ہے یا ان کے خلاف دعا کی جاتی ہے؟ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ میں اس حدیث کی سند پر بحث نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ لوگ محدث ہیں، ماشاءاللہ آپ کے ہزاروں طلباء ہیں، جس طرح آپ نے اکثر ٹائم اسی پر خرچ کیا کہ میرے اتنے شاگرد ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، آپ اپنی تعریف کے پل باندھ لیں، اللہ کی قسم آپ کی حقانیت کی یہ دلیل نہیں بن سکے گی۔ آپ سوچ سمجھ کر بات کریں، تول کر بولیں۔ آپ میں یہ کمی ہے، بہت بڑی کمزوری ہے، اور اس کمزوری نے تمہیں ڈبونا شروع کیا۔ اب تمہارا یہ وقت آ گیا ہے۔ ہم نے سوچا کہ بس واپس پہنچ گئے، مسئلہ ختم ہو جائے گا، وہاں جا کر کچھ علماء ان کو سمجھائیں گے، لیکن الٹا انہوں نے آ کر نئی دعوی شروع کر دیے کہ علامہ تفتازانی صحابہ کے دشمن ہیں۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ جو وجوہات پیش کر رہے صحابہ دشمنی کے، ان کو ایک ایک کر کے زیر بحث لایا جائے گا۔ اب سب لوگ مطمئن رہیں، اسی چینل پر ہوگا انشاءاللہ۔ جس طرح میں نے کہا، ان کی ذات کے اوپر اٹیک کرنا مقصود نہیں ہے، مسائل کو زیر بحث لایا جائے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ حسد ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ ہم تو مسائل پر ٹھہر کر انہی کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں۔ کسی کے خیال کا کنٹرول کرنا، اس کے اوپر قابو کرنا اپنے بارے میں، یہ ہمارے بحث کی بات نہیں ہے۔ آپ جو چاہیں کہیں، گالیاں دیں، غیبت کریں، وہ آپ کی مرضی، ہمیں تو ثواب کی ضرورت ہے۔ تو مولانا منظور منگل صاحب نے مودودی صاحب کی تعریف کی، مولانا منظور منگل صاحب نے علامہ تفتازانی رحمہ اللہ اور اشاعرہ کو فوٹو سٹیٹ سنیت قرار دیا، ان کی کتابوں کو گندا قرار دیا، علامہ تفتازانی کو صحابہ کا دشمن قرار دیا، اور اس کے علاوہ علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ انہوں نے انکار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال شریف کے وقوع کا، حالانکہ انہوں نے کہیں بھی اس طرح انکار نہیں کیا۔ کج فہمی، کوتاہی، سمجھنے میں کوتاہی مولانا مینگل صاحب کی ہے کہ ان کے اندر عجلت اور جلد بازی بہت زیادہ ہے، سوچ کر مسئلے کا فہم حاصل کر کے نہیں بولتے، بلکہ جلد بازی کر کے ایک نتیجہ قائم کر لیتے ہیں، اور پھر جب اس کے اوپر ان کی گرفت ہوتی ہے تو پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے
اپنے آپ کو بچانے کے لیے مزید جھوٹ شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کرے۔ رجوع کرنے سے، توبہ کرنے سے وہ ایک میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس شیطانی صفت سے بچائے، لیکن اس سے آراستہ ہو کر اس امت کے بزرگان دین کے اوپر کیچڑ اچھالنا انہوں نے ابھی اپنا پیشہ بنا دیا ہے۔ اس لیے جو حوالہ جات انہوں نے دیے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، تو کیا کسی اور نے ان کو صحابہ کا دشمن کہا؟ یہ سب چیزیں زیر بحث انشاءاللہ لایا جائے گا اس کو۔ اب دیکھیں، مولانا منظور مینگل صاحب نے جو اس کتاب علامہ تفتازانی رحمہ اللہ کی کتاب کو گندگیوں سے، مصنف کو صحابہ کا دشمن اور دول مدل، اچھا ایک طرف دول مدل کہہ رہے ہیں، دوسری طرف دول، لفظ دول اور مدل کی تعویل پیش کر رہے ہیں۔ اتنا تضاد ایک بیان میں کہ کبھی کبھی دال گمراہ کے لیے نہیں آتا، یہ بھی آتا ہے الحکمت الضالۃ المؤمن اور ضالہ اور ناسیہ منسیہ، اور دیکھیں جس طرح میں نے کہا قوی حافظے سے فہم نہیں آتا، حافظے کی قوت سے نقول تو آ جاتے ہیں، نقول کی سمجھ نہیں آتی، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ ان کی گرفت ہونی ہے، حیات الانبیاء کے مسئلے کو میں ابھی تک بھول گیا تھا، اب یاد آیا، حیات الانبیاء کے مسئلے پر ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور پنج پیریوں کی تقویت جو انہوں نے پہنچائی ہے، اور یہاں آ کر بھی کئی لوگوں نے خبر دی بار بار، حیات ممات کو نہ چھیڑیں، حیات ممات کو نہ چھیڑیں۔ اب دیکھیں کوئی کون چھیڑ رہا ہے، لیکن اگر کوئی مماتی حیات الانبیاء والا اجماعی عقیدہ جو شروع سے لے کر آج تک، صحابہ سے لے کر آج تک امت میں رہا ہے، اگر کوئی مماتی اس کو مجروح کرتا ہے، اس میں تحریف کرتا ہے، اس میں تبدیلی کرتا ہے اور امت کو گمراہ کرتا ہے، تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا اس کو اس کا تعاقب؟ تو مولانا منظور مینگل صاحب نے کبھی المحند کو اٹھا کر یہ کیوں نہیں کہا کہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تفصیلی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے اہل علم جانتے ہیں، لیکن جو یہاں مذکور ہے اور جو ان ہستیوں سے منقول ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ کن ہستیوں سے؟ علامہ سہارنپوری، کن ہستیوں سے؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، کن ہستیوں سے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے، کن ہستیوں سے؟ مفتی کفایت اللہ دہلوی سے، اور اتنے یعنی درجنوں علماء سے جو عرب بھی ہیں عجم بھی ہیں۔ جب ان کی تصدیقات المحند کے اوپر آ چکی ہیں اور دستخطیں آ چکی ہیں اور ایک دستاویز بن چکا ہے اہل حق کا، تو کیا یہ آسان نہیں ہے کہ میں کہوں کہ المحند کے اوپر جو یہاں ہے ان الفاظ سے میں راضی ہوں، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ تمہارا کوئی مناظر ٹکے کا نہیں ہے، متکلم اسلام تمہارا کہاں ہے، یہ ہے وہ ہے، 3 دن تک تمہارے حیاتی بھی مماتی ہیں تمہارا۔ اچھا دوسری بات، اور ایک اور جگہ کہہ رہے ہیں، یہ جو میں پوائنٹس بنا رہا ہوں ہر ایک نقطے کے اوپر انشاءاللہ الگ ویڈیو بنایا جائے گا، اور ان کے ویڈیو کلپس کو کاٹ کر اپنے ویڈیوز میں ایمبیڈ کیا جائے گا، اور پھر ان کے اوپر ایک تبصرہ ہوگا۔ ایک جگہ ویڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہابی علماء یعنی فتاوی علماء بلد حرام، یعنی فتاوی علماء البلد الحرام میں جس طرح حیات الانبیاء کی تعریف کی گئی اور اس کو سمجھایا گیا، اردو میں اس طرح کی پیاری تعبیر نہیں ہے۔ اب ان سے سوال ہوگا کہ وہابیوں کے پاس آپ جا کر بیٹھے حیات الانبیاء سمجھنے کے لیے، جبکہ تمہارے اکابر کے متفقہ ایک مختصر اور ایک مفصل دستاویزیں ہیں، المحند کی شکل میں، تسکین الصدور کی شکل میں، علامہ بنوری رحمہ اللہ تک کی دستخط ہے، اور آپ ان کا ظاہری طور پر نام لیوا تو ہیں لیکن ان کے نقش قدم پر آپ چلتے نہیں ہیں۔ اچھا کشف الباری جو کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی شرح بخاری ہے، اس کو بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ وہ کیا امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کے بارے میں رویہ رکھتے تھے، ان کی کیا رائے تھی، اور مولانا منظور مینگل کے نزدیک
اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ سلیم اللہ خان صاحب، جب ہم حوالے دکھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ جو یادگار سلف تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی فوٹو اسٹیٹ سنیت کو آگے پہنچا رہے تھے اپنے شاگردوں کو. یہ مسئلہ صرف تفتازانی کا اتنی یعنی 6-7 صدیوں سے لے کر آج تک یہ صرف منظور مینگل کو سمجھ میں آیا. اتنے بڑے بڑے علماء کو، جس طرح المحنت میں کتب معتبرہ سے تعبیر کی گئی، کتب معتبرہ، علامہ تفتازانی کی کتاب کتب معتبرہ میں شامل کیا گیا، شرح مقاصد کو کتب معتبرہ میں شامل کیا گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا لکھنے والا صحابہ کا دشمن تھا. کچھ شرم کریں. اللہ اکبر. اور جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے، جس طرح میں نے کہا کہ یعنی انگلینڈ کے سرزمین کے اولیاء کے سرتاج، محبوب الصلحاء اور اولیاء کے امام کو میں نے خود سنا کہ مجھے 1 منٹ کی نیند بھی نہیں آئی جب سے میں نے ان کا بیان کل رات کو سنا ہے. اتنا تکبر، اتنا عجب، اتنی جرأ ائمہ اہل سنت پر، اتنی گالیاں، اللہ اکبر، کہ ان جیسے علماء بھی سوتے نہیں ہیں تمہارا بیان سن کر. تو یہ اہل حق کی نشانی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو جس طرح میں نے کہا یہ علمی بات کا ابھی موقع نہیں ہے، جس طرح میں نے کہا کہ وہ یہاں آئے، رہے اور چلے بھی گئے، جنہوں نے بات کرنے کی کوشش بھی کی کہ 3 دور تھے، اور یہ جو 3 دور کی بات ہے یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے شروع ہوئی، اور یہ خلاف واقع ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اور ابن کثیر نے اگر نقل کیا تو اس کی توجیہ یہ ہے، علامہ ذہبی نے نقل کیا اس کی توجیہ یہ ہے. تو ناشتے کے اوپر کیا کہہ رہے؟ اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، اس مسئلے کو چھوڑ دیں، اور بس علوم عالیہ میں اس کی تعریف کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. دیکھیں بھائی، مولانا منظور مینگل صاحب، آپ کے پاس جو علوم و فنون ہیں، اللہ کی قسم یہ علوم و فنون تمہیں بچا نہیں سکیں گے، تمہیں بچا نہیں سکیں گے. مسئلے، نفس مسئلے کے اوپر تمہارا تعاقب ہوگا، تمہارا جو منطق ہے، فلسفہ ہے اور حافظہ ہے اور جو کچھ بھی ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بہت علم ہے، جو کچھ بھی ہے تمہارا علم تمہیں بچا نہیں سکے گا. اللہ راہ پھر بھی موقع ہے. اللہ کے سامنے جھکیں، سوچیں میں کہاں جا رہا ہوں، ہاتھ اٹھائیں، اور اگر رجوع کرنا پڑے تو تمہاری عزت بڑھے گی، گھٹے گی نہیں. ہم تمہارے قدموں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے لیے جھکیں، اللہ کے لیے جھکیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ تسلی سے رہیں، تسلی بخش جواب آ رہے ہیں. ہر ایک چیز پر ان کی گرفت ہونی ہے انشاءاللہ. اور صرف جو مضمون آپ کے سامنے ان کی زبان سے آئے ہیں، صرف یہ نہیں، اور بھی ہیں انشاءاللہ. انتظار میں رہیں. اللہ کرے کہ احقاق حق ہو، ابطال باطل ہو، اور اس فتنے سے اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.